واجب الاحترام حاضرین و سامعین ذی احتشام، اللہ کریم کی ذات کا لامحدود شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق خاص سے ایک بار پھر ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق بیان کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، ماہ نور، ماہ ربیع الاول اپنی تابانیوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ یہ عشق و محبت کا مہینہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ و درود اور صلی اللہ کے نغمات بھیجنے والا مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک اور دمک رہا ہے، اور شاکان مصطفیٰ دل کھول کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے جس آیت مقدسہ کو آج اپنے گفتگو کا سہارا بنایا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی آمد اور بعثت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ تعالی نے بہت بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر، کب اذ بعث فیہم رسولا، جب اس نے ان میں اپنا رسول شان والا بھیجا۔ شان والا، جب اس نے رسول مبعوث فرمایا تو اس وقت اس نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ احسان جتانا، احسان کرنا، یہ عرف عام میں مشہور ہوتا ہے۔ ہم جب بھی کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں نا کچھ مانگنے کے لیے، چاہے ہم کسی سے پیسہ مانگے، کسی سے کوئی چیز مانگے، یا کوئی اپنا مطالبہ کسی سے منوانا ہو، ہم ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں اور اس اپلیکیشن میں ہم بڑے واضح الفاظ میں سے کہتے ہیں اگر آپ ہمارا یہ کام کر دیں گے تو ہم آپ کے احسان مند رہیں گے۔ اگر زبانی بات ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہوگا، کہتے ہیں نا۔ یہ احسان مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی پر کوئی نوازش کرے، کوئی عنایت کرے، تو اگلا بندہ اگلے کا احسان مند ہو جاتا ہے، گویا اس نے اس کے ساتھ نیکی کر کے اس پر اپنا تسلط جما لیا ہے۔ یہ احسان ہے۔ اور اللہ کریم نے انسان پر کتنے انعامات، کتنی نوازشات فرمائیں، ان کا حساب کوئی نہیں ہے۔ انسان اس دنیا میں نہیں آیا، ابھی آیا نہیں ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی اللہ کریم اس بچے کو غذا عطا فرما رہا ہے۔ یہ بھی رب کا احسان ہے، یہ رب کی نعمت ہی ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ بچہ ہے کس طرح، ابھی اس بچے کا لتھڑا بنا، پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے بننے شروع ہوئے،
پھر اعضاء بننے شروع ہوئے، لیکن جیسے ہی وہ بچہ بننا شروع ہوا غذا رب نے دینی شروع کر دی۔ یہ بھی رب کا انعام ہے۔ بچہ اس دنیا کے اندر آیا، ایک ایک لمحہ رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ماں کی صورت میں انعام، باپ کی صورت میں انعام، والدین کے لیے بچوں کی صورت میں انعام، انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے حیات عطا فرمائی یہ بھی انعام، سارے کے سارے انعام اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر فرمائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ اللہ نے اس کائنات میں جو کچھ بنایا ہے وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے بنائی، لیکن کسی ایک نعمت پر بھی رب نے احسان نہیں جتایا۔ یہ نہیں فرمایا اے بندے میں نے تمہیں آنکھ دی، میں نے تم پر بڑا احسان کیا، اے بندے میں نے تجھے کان دیے، میں نے تجھ پر بڑا احسان کیا، اے فلاں بندے میں نے تجھے اولاد کی نعمت سے نوازا، بڑا احسان کیا۔ کہیں نہیں فرمایا دولت عطا کی، بڑی بڑی کوٹھیاں، محلات، جائیدادوں کا مالک بنایا، یہ سارے انعام اسی کی توفیق سے تو ہے۔ کوئی بندہ ہے جو کہے کہ میں اپنی توفیق سے یہ کما رہا ہوں؟ کوئی نہیں۔ میں اپنے منمانی کر کے حاصل کر سکتا ہوں، ہاں حرام طریقے سے الگ بات ہے، حرام طریقے سے الگ بات ہے، لیکن حلال طریقے سے جب تک اس کا عزم نہ ہو تب تک بندہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ سب کچھ رب کا انعام، لیکن کسی انعام پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن ایک بار اپنا محبوب عطا کیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہاں میں نے احسان مومنوں پر اس وقت کیا ہے جب میں نے انہیں اپنا محبوب عطا کر دیا۔ یعنی احسان کرنے کا مطلب یہ ہے، یہاں پر بیان کرنے کا مطلب یہ ہے صرف احسان نہیں، وہاں پر احسان کیا ہوتا قرآن کی آیت بنا کر بتایا کہ یہ قرآن کا قیامت آنے والے ہر انسان کو، چاہے وہ میرے نبی کو آخری نبی مانے یا نہ مانے، چاہے وہ میرے نبی کو قدر والا شان والا مانے یا نہ مانے، چاہے وہ میرے نبی کا میلاد مانے یا نہ مانے، اسے ماننا پڑے گا کہ میرا نبی وہ ہے جو ہمیں عطا ہوا تو ہم نے ہم پر احسان کیا۔ وہ شان والا رسول جب اللہ نے عطا فرمایا تو فرمایا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، یعنی مطلب یہ ہوا کہ دینے والا دے کر ہم پر احسان جتا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے دوستوں کہ اللہ کے ہاں محبوب کا بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں نبی کا بڑا دینے والا دے کر ناز کر رہا ہے، میں تمہیں کوئی عام چیز نہیں دے رہا، بے مثل و بے مثال نبی دے رہا۔ میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں، کسی کے پاس آپ جائیں نا، جس کے پاس مثال کے طور پر گندم لینے کے لیے جائیں، کسی کے پاس حاجی صاحب کے پاس آئے ہیں، حاجی صاحب مجھے گندم چاہیے، 1 من گندم چاہیے، حاجی صاحب کے پاس 10 15 50 100 بوریاں پڑی ہیں۔ اب اس 50 100 بوری گندم کی پڑی ہوئی ہے، اس 100 بوری میں سے اگر 1 من حاجی صاحب گندم دے دیں گے تو کوئی فرق پڑے گا؟ ذرا مل کے بولو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ اس پہلے ہی کافی مقدار میں پڑی ہے، اگر 1 من دے دیں گے 1 کلو دے دیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر حاجی صاحب کے پاس آپ آتے ہیں اور چاہیے آپ کو 1 کلو گندم ہے اور حاجی صاحب کے پاس ہے ہی 1 کلو، فالتو 1 دانہ بھی نہیں ہے، اور حاجی صاحب کہتے ہیں یار ہے تو میرے پاس بھی 1 کلو ہی، لیکن چل تو آیا ہے تیری ضرورت ہے لے جا، تیری ضرورت ہے تو لے جا، تھی ہی اتنی وہ دے دی۔ مطلب یہ ہوا کہ حاجی صاحب درد دل رکھنے والے تھے، یہ حاجی صاحب کا احسان ہے کہ جو کچھ تھا وہ دے دیا، اگر زیادہ تھا اس میں تھوڑا سا دیا
تو احسان تو ہے لیکن فرق نہیں پڑتا. فرق یہاں پڑتا ہے کہ تھی ہی اتنی وہ بھی دے دی. اب رب کائنات ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے. بیلاش تشبیہ و تمثیل بات کر رہا ہوں کہ اللہ کریم کی ذات وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جو نعمت دینا چاہے ہر نعمت اس کے پاس وافر مقدار میں ہے. اگر بات آنکھ کی ہو رب کل کہے کئی آنکھیں بنا دے. اگر بات کان کی ہو رب کل کہے کئی کان بنا دے. اگر بات اولاد کی ہو رب کل کہے کتنے بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے. لیکن میرے محبوب کی باری آئی تو فرمایا محبوب پر میں احسان اس لیے جتا رہا ہوں، محبوب دے کر میں احسان اس لیے جتا رہا ہوں کہ باقی نعمتیں میرے پاس وافر مقدار میں ہیں، میں جتنی چاہوں دے دوں. لیکن محبوب میرے پاس ایک ہی تھا، وہ ایک جو میں نے تمہیں دے دیا. محبوب ایک ہی تھا، وہ بھی میں نے کیا کر دیا؟ تمہیں عطا کر دیا. اس لیے جناب والا اعلیٰ حضرت بولے کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی مل کے ذرا پڑھ دے. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہو. شرم نہ کرے اپنی رات کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پورا سال میں خاموش رہتا ہوں، بولتا میں ہوں آپ خاموش رہتے ہیں، میں نہیں کہتا. لیکن اب تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اب تو دل کھول کے پڑھنے کا مہینہ ہے، ذرا مل کے پڑھیں. سب سے اولا ہو نبی سب سے والا ہو. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یقین اللہ کریم نے بہت بڑا احسان فرمایا مومنوں پر جب اس نے انہیں اپنا شان والا رسول عطا فرمایا. یعنی میرے بھائیوں اللہ کریم اپنا محبوب عطا کر کے بتا رہا ہے اے لوگوں میں تمہیں وہ دے رہا ہوں جو بے مثل بے مثال نبی ہے. ارے میرے محبوب کی مثل تو درکنار رب نے وہ شان والا رسول ہمیں عطا کیا جس کا جواب رب نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. جس کو یقین ہے نا کہ حضور جیسا کوئی یقین ہے سب کو تو وہ ذرا مل کے پڑھے نا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. کنوں کا تیرے جیا کوئی نہیں. یہ بات جناب والا میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. آؤ میں تمہیں بات بتاتا ہوں. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ بڑی شان والے رسول بڑی عظمتوں کے مالک جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ وہ نبی ہے جن کو اللہ کریم کو طور پر بلا کر ہم کلام ہوتا ہے. کلام کا شرف رب کائنات ان کو عطا فرماتا ہے. ایک دن جناب والا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دور پر حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہے گفتگو ہو رہی ہے. بیان میں بے تکلفی پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے مولا کائنات تو نے مجھے بڑی شان عطا فرمائی، بڑی عزت عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا. کریم رب تو نے مجھے وہ شان عطا فرمائی جو پہلے انبیاء کو تو نے نہیں دی. وہ طور پہ مجھے بلا کے شرف کلام بخش
بادشاہ میرے لیے اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ کریم رب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم رب نے فرمایا موسیٰ پوچھنا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگے مولا بتانا یہ شان جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اس شان کا مالک کسی اور کو بھی بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ میری شان تو بڑی بلند ہے، میرے ساتھ تو ہم کلام ہوتا ہے، میرے ساتھ تو گفتگو کرتا ہے، یہ بڑا مقام ہے۔ یا اللہ بتانا کوئی اور بھی ہے جو میرا مقام حاصل کرے گا؟ میرے رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ سوال تو نے بڑا عجیب کیا، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن آج سوال کیا سن۔ اے موسیٰ تجھے بڑی شان عطا کی، کوہ طور پہ بلا کر تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں، تجھے میں نے کلیم اللہ بنایا ہے، لیکن اے موسیٰ ایک وہ ہے جسے میں نے حبیب اللہ بنایا ہے۔ اے موسیٰ میں نے ایک شان والا معبود بھی رکھا ہوا ہے جس کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انگشت پتندار رہ گئے، حیرت میں آئے یا اللہ میں تو سمجھا تھا ساری شانیں تو نے مجھے عطا کی ہیں لیکن جو حبیب ہے وہ تو مجھ سے بھی زیادہ شان والا ہے، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ مقام والا ہے۔ اے رب کائنات ذرا بتا تو صحیح وہ اتنی عزتوں کا مالک اتنی شانوں کا مالک کون سی ہستی ہے؟ میرے کریم رب نے فرمایا سمیتہ محمد۔ سبحان اللہ بولو ضرورت تو بولو فرمایا اے موسیٰ میں نے اس کا نام نامی محمد رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ محمد رکھا ہے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اب عالم میں تکلف میں اور آگے بڑھے عرض کرنے لگے کریم آقا اے رب کائنات انکا علی کل شیء قدیر، تیری ذات قادر مطلق ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو ادھر کن کہے ادھر سب کچھ ہو جائے۔ اے رب کائنات میں موسیٰ تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اللہم اجعلنی محمدا، اے اللہ اگر تو چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، مجھ موسیٰ کی تمنا یہ ہے مجھ موسیٰ کو ہی محمد بنا دے۔ اگر اتنی شان والا وہ ہے تو قادر مطلق ہے نا، مجھے بھی محمد بنا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں، موسیٰ نہیں، ایک ہے میری ذات، ایک ہے میری صفات۔ صفاتی نام آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، پڑھتے ہو کوئی قرآن پاک؟ گھروں میں غلافوں میں بند الماریوں کے اوپر سچے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، بڑے سونے لگتے ہیں قرآن پر، انہیں کھولا بھی کریں۔ قرآن کے شروع میں کچھ اسماء لکھے ہوتے ہیں جن کو ہم 99 نام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ صفاتی نام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے اے موسیٰ میری بات سنو، ایک ہے میری صفات، ایک ہے میری ذات۔ میری صفات کی بہت ساری ہیں، بے شمار ہیں، میری صفات کے مذہب کی بے شمار انبیاء کرام کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء آئے میں نے سارے انبیاء کو اپنی صفات کا مذہب بنایا۔ سنو جناب ابراہیم علیہ السلام کو میں نے اپنی صفت کا مظہر، اپنی صفت کمال کا مظہر بنایا۔ حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ کو میں نے تجھے کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا، میں نے تجھے کلیم بنایا۔ حضرت عیسیٰ کو میں نے اپنی صفت رحمت کا مظہر بنایا، حضرت یوسف کو میں نے صفت حسن کا مظہر بنایا، جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کو میں نے صفت صبر کا مظہر بنایا۔ اے موسیٰ سن، میری صفات بھی بے شمار ہیں، صفات کے مظہر بھی میں نے بے شمار بنائے، لیکن سن ذات ایک ہے، اب مظہر ذات بھی ایک ہونا چاہیے۔ میری ذات خدا بھی ایک ہے، مظہر ذات محمد بھی ایک ہے، نہ ذات دوسری ہو سکتی ہے، نہ مظہر ذات محمد
دوسرا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، مل کے پڑھیں گے، جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے، جس کا کوئی میں ابھی چل نہیں بولوں سارے نمبر سے ماتم کیسے سارے عقیدہ ہے سارا کہ ہمارے نبی کا ثانی کوئی نہیں ہے، تو پھر شرم کیوں کرتے ہو؟ پڑھو جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے، مصطفیٰ کی عظمتوں کا حد ہے نا کنارہ ہے، مصطفیٰ کی عظمتوں کا حد ہے نا کنارہ ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا جب ان میں شان والا رسول بھیجا۔ اللہ کریم ہمیں اس احسان عظیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس نبی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔